کلپ نمبر 391 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 192 سے 194 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون۔ ترجمہ، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ولا يستطيعون لهم نصرا، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس آیت میں بتوں کی بے قدری اور شرک کے بطلان کا بیان اور مشرکین کے کمال جہل کا اظہار ہے، اور بتایا گیا ہے کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو عبادت کرنے والے کو نفع پہنچانے اور اس کا ضرر دور کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کی بے قدرتی اس درجے کی ہے کہ وہ کسی چیز کے بنانے والے نہیں۔ کسی چیز کے بنانے والے تو کیا ہوتے، خود اپنی ذات میں دوسرے سے بے نیاز نہیں، خود مخلوق ہیں اور بنانے والے کے محتاج ہیں۔ اس سے بڑھ کر بے اختیاری یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور کسی کی کیا مدد کریں گے؟ خود انہیں کوئی ضرر پہنچے تو اسے دور نہیں کر سکتے، کوئی انہیں توڑ دے، گرا دے، الغرض جو چاہے کرے، وہ اس سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ایسے مجبور و بے اختیار کو پوجنا انتہا درجے کا جہل ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون۔ ترجمہ، اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم پر برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ، یعنی اے مشرکوں اگر تم ان بتوں کو اس لیے بلاؤ کہ وہ تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی کر دیں جس سے تم اپنے مقاصد کو حاصل کر لو، تو یہ تمہاری مراد کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور اے مشرکوں تم ان بتوں کو پکارو یا خاموش رہو، تمہارے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں، کیونکہ نہ تو انہیں پکارنے کی صورت میں تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور نہ ہی خاموش رہنے کی صورت میں کچھ فائدہ ملے گا۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ ترجمہ، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ ان الذين تدعون من دون الله، بے شک وہ بت جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ آیت میں لفظ تدعون کا معنی ہے تعبدون، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافروں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اور تم انہیں اپنا معبود کہتے ہو، یہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مملوک اور مخلوق ہیں جس طرح تم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے مملوک و مخلوق کسی طرح پوجے جانے کے قابل نہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر تم انہیں اپنا معبود کہتے ہو تو تم نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کے سلسلے میں انہیں پکارو، پھر اگر تم اپنے گمان کے مطابق سچے ہو کہ یہ اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں جس سے تم عاجز ہو، تو ان بتوں کو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ مخلوق میں سے کسی کو معبود مان کر پکارنا شرک ہے، ورنہ ہرگز شرک نہیں۔ یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی بھی عبادت کرنا شرک ہے۔ اسی طرح مخلوق میں سے کسی کو معبود مان کر اسے پکارنا یا اس سے حاجتیں اور مدد طلب کرنا بھی شرک ہے۔ البتہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس کی عطا سے مشکلات دور کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا اور مدد کے وقت مدد کرنے والا مانتا ہو، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر وہ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں سے مشکلات کی دوری کے لیے فریاد کرتا ہو، اپنی حاجتیں پوری ہونے کے لیے دعائیں مانگتا ہو، یا مصیبت کے وقت انہیں مدد کے لیے پکارتا ہو، تو اس کا یہ فریاد کرنا، مانگنا اور پکارنا ہرگز شرک نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک میں غور و تفکر کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کفار و مشرکین کا اپنے بتوں سے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ وہ بتوں کو معبود مانتے اور ان کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون۔ ترجمہ: بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر کفار بتوں سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے۔ اور آج بھی کسی انسان یا غیر انسان، زندہ یا مردہ کو معبود مان کر اس کی عبادت کرنا، اسے دور یا نزدیک سے پکارنا شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی عقیدہ نہ رکھتے ہوئے یعنی معبود نہ مان کر کسی کو پکارے یا ندا کرے تو اس کے عمل کو مشرکوں جیسا عمل قرار دیتے ہوئے اسے بھی مشرک قرار دے دینا سراسر جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ جو پکارنا یا ندا کرنا شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے، چاہے انسان سے ہو یا غیر انسان سے، زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے، دور سے ہو یا نزدیک سے۔ اور جو ندا شرک نہیں وہ کسی بھی حال میں شرک نہیں۔ ندا یا سوال کرنے کے شرک ہونے کا دار و مدار پکارنے والے کے عقیدے پر ہے۔ اگر وہ معبود اور خدا مان کر پکارتا ہے تو یہ شرک ہے، اب چاہے دور سے پکارے یا نزدیک سے، زندہ کو پکارے یا فوت شدہ کو۔ اور اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں تو شرک ہرگز نہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارنا ہرگز شرک نہیں، کیونکہ کوئی بھی کلمہ گو مسلمان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معبود نہیں سمجھتا اور نہ ان کی عبادت کرتا ہے، بلکہ ہر نماز میں وہ کئی بار یہ اعلان کرتا ہے، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے بندے اور رسول ہیں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو پکارنے والا، ان سے سوال کرنے والا، انہیں معبود سمجھ کر ہرگز نہیں پکارتا، بلکہ اللہ عز و جل کا بندہ سمجھ کر اور اللہ عز و جل کی عطا سے پکار سننے والا